السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج کے موضوعات پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا موضوع تو جو پاکستانی سیاست ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ جو پی ٹی آئی میں جو کوئی ایسے لگتا ہے کچھ جیسے ترکے کی جو ہے نا وہ جنگ چل رہی ہے اور لڑائی چل رہی ہے، آپس میں جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، بلکہ پبلک کے سامنے جو ہے عوام کے سامنے لوگ تقریریں کر کے اپنے اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جا کس طرف رہی ہے اور یہ جس طرح کے موڈ میں تھی اس کا یہ انجام کیا واقعی ایسا ہی ہونا تھا؟ اس پر بات چیت کریں گے۔ دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایک 9 ملکوں کی کانفرنس ہوئی ہے قزاقستان میں، جس میں باقاعدہ دہشت گردی کے حوالے سے آپ سمجھیں کہ انہوں نے افغان حکومت کو پاکستان کے علاوہ 9 ملکوں نے تقریباً چارج شیٹ کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے واقعات پر روک تھام کے لیے اور ان کے حوالے سے جو شکایات ہیں دنیا کی اس کے ازالے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے۔ اس پر بات چیت کریں گے۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے کہ یہ بھارتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، بڑی جناب باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا سکینڈل بھی 12,700 کروڑ روپے کے چندے کا آیا ہے۔ پھر یہ جی مسل پاور بھی دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے گارڈین میں بھی ایک سٹوری آئی جس میں دنیا کے سامنے آیا کہ بھارت نے مختلف ملکوں میں اپنے جو شہری ہیں، ان ملکوں کے جو شہری ہیں اور کسی وقت میں ان کے پاس تھے، اور پاکستان میں کے اندر بھی اعتراف کیا ہے تقریباً کہ بھی ان لوگوں کو بھارتی ایجنسیوں نے قتل کیا۔ پاکستان نے تو وہ نیکسس بھی پکڑ کے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اس سارے کرائسس کے درمیان ایک اور بھی کرائسس ہے کہ اروناچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے، چین کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ وہ جو مسل دکھانے کی معاملہ ہے، مسل دکھایا جا رہا ہے ہر جگہ پر، وہاں پر کیا معاملہ ہے اور وہاں کیوں جو ہے نا پاؤں پیچھے ہٹائے جا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ کتنا پرانا ہے، تھوڑا سا اس کو تاریخی تناظر میں بھی دیکھیں گے۔ تو ان تینوں موضوعات پر ہم گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت جو ہے کبھی گفتگو دی ہے، وہ دلاور چودھری صاحب ہیں، نیوز ایڈیٹر ہیں روزنامہ نوائے وقت پاکستان کے، اور کالمسٹ بھی ہیں، نوائے وقت کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی سیاست، بین الاقوامی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے، کتابوں کے بھی شوقین ہیں۔ تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو۔ جی شکریہ۔ پہلا موضوع تو پاکستانی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے 100-200 بندہ اکٹھا کر کے کہ جی کوئی اپنا حصہ مانگ رہا ہے، کوئی اپنا حصہ مانگ رہا ہے، واقعی ایسا ہی کوئی معاملہ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کافی دیر سے پی ٹی آئی میں جو مکس سگنل ہیں وہ مل رہے ہیں، اور یہ بانی کی طرف سے بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے ہمیں پتہ چلا کہ ایک صاحب آئے مل کے، جو ان کے لائر تھے، انہوں نے کہا جی انہوں نے کہہ دیا کوئی پارٹی الیکشن نہیں ہوگا، وہی چیئرمین ہوں گے۔ پھر دوسرے صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کا تھوڑا سا مطلب پس منظر ضروری ہے ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ کس طرح پینترے بدلے پھر دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو میں خود سن کے آیا ہوں۔ تو اس کی بھی کوئی واضح تردید یا تصدیق اس طرف سے نہیں آئی، دونوں جو نیریٹو تھے وہ چلتے رہے۔ پھر دونوں کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ آتی وہیں سے ہے جو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سنی اتحاد کونسل والا ایشو آیا، جی اس پہ بھی بڑی بحث تکرار ہوئی، پارٹی کے اندر بھی باہر بھی بیانات آئے کہ جی یہ بہت بڑی غلطی تھی، شیر افضل مروت صاحب نے کہا، جبکہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا نہیں یہ اس کو تائید حاصل ہے چیئرمین کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں چیئرمین کی نہیں۔ مکس سگنل آئے۔ پھر چیئرمین جو بانی تھے ان کی طرف سے بھی آئے کہ ہاں تھا بھی اور نہیں، یعنی کچھ ہے نہیں ہے، غالب کے مصرے کی طرح والی پتر دے کے بھیجا ہوا۔ تو اس سے ایک سلسلہ چل گیا۔ دیکھیں اس سے کتنا نقصان ہوا۔ ایک تو آپ پارٹی الیکشن کی پلاننگ نہیں کر سکے بر وقت، آپ کو نشان نہیں مل سکا۔ اس کے بعد بھی آپ نے سبق نہیں سیکھا، بلکہ آپ نے پارٹی کے اندر مطلب جو ایک ایسی پارٹی سے اتحاد کیا جس کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے پارلیمانی طور پہ، جس کو آپ دیکھیں نا ان کے وہ فیاسکو ثابت ہوا۔ جی ہاں، اور ان کو سنی اتحاد کونسل کے تمام آپ نے اس میں شامل تو کر دیے، لیکن وہ سب لوگ جو ہیں وہ آزاد کرا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ پارٹی ڈیفیکشن لا کوئی نہیں لاگو ہوگا۔ کل کو اگر کوئی دھڑا بندی ہوتی ہے تو کسی کو بھی کوئی ووٹ کر سکتا ہے، کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ ہم نے ایک سینٹ کے الیکشن میں بھی دیکھا ہے ویسے۔ جی ہاں، تو میں یہ اب بھی آج بھی جو آپ نے دیکھا کہ شہریار افریدی صاحب کا جو ایک بڑا سٹرونگ کہ ہماری یہ تو بہت ہی سٹرونگ ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ آستین کے سانپ ہیں اور ان کا تدارک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، یہ وہ۔ اس کے جواب میں ذرا اس کو لو ٹون کرنے کی کوشش کی بیرسٹر گوہر نے۔ انہوں نے کہا جی اگر کوئی بات ہے تو وہ پارٹی کے اندر کریں، باہر نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چیئرمین ہیں، اب
तो पार्टी के बाहर क्यों बातें हो रही हैं? आपको पहले ही इसका तदारुक करना चाहिए। जब बातें पार्टी से बाहर आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि दूध बर्तन, उसका उबाल बर्तन से बाहर आ गया और कोई चीज़ गलत हो रही है, उसको ठीक करना चाहिए, ना कि आप में। लेकिन उसी का फौरन उसी के रिएक्शन में उनके साथ खड़े शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी मैं तो बिल्कुल शहरयार अफरीदी की हमायत करता हूँ, वो सही कह रहे हैं। खुर्रम ज़ीशान एक बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े अपराइट आदमी हैं, उनको सेनेट से महरूम करना बानी के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि खुद बानी, उनकी भी आज जर्नलिस्ट से बात हुई, मीडिया से बात हुई अपनी जेल में, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा हाँ हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इख्तलाफात चाहते हैं और जो मुखालफों से मिले हुए हैं, जो पार्टी तोड़ना चाहते हैं, जिनके मुखालफिन से राब्ते हैं। तो मुझे एक वाकया याद आ गया। डॉक्टर साहब भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े दबंग वज़ीर आज़म थे और फिर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म को मिल गए। 73 के तो उसमें ये हुआ, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये हुआ कि सदर जो है उनकी पर्सनैलिटी पहले ही भुट्टो के मुकाबले में इतनी नहीं थी, फजल इलाही, तो दब के रह गए। तो एक लतीफ़ा मशहूर हो गया कि एक बंदा ऐवान सदर की दीवारों पे लिख देता है कि चौधरी फजल इलाही जो सदर थे उस वक्त उनको रिहा किया जाए। तो जब वो सिक्योरिटी इश्यूज किए गए, ज़रा उनको मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया, एक्सक्लेट किया गया, बीफ अप किया गया, तो उन्होंने कहा पता तो करें ये कौन है। तो देखा तो एक नकाबपोश आदमी लिख रहा था कि चौधरी फजल इलाही को रिहा किया जाए। तो उन्होंने उसको पकड़ा, उसका नकाब उतारा, तो वो चौधरी फजल इलाही खुद थे। ये लतीफ़ा है, मतलब नॉट रियलिटी, लेकिन ये इसलिए हुआ कि मतलब वो एक ऐवान सदर की समझा जा रहा था कि वो बेबस होके ऐवान सदर की दीवारों के अंदर मुक़य्यद है। अच्छा, लेकिन मैं कहना कि मैं चाहता हूँ कि लेकिन चेयरमैन जो है वो तो एक दबंग आदमी है, उन्हें एक पॉपुलर वोट भी मिला है, बहरहाल उनकी एक स्टैंडिंग है अवाम में, तो उनको तो ये इस तरह के फजल इलाही किस्म के बयान देने के बजाय, अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये बाकायदा एक सोची समझी बात है कि जिसको हम बना के भेजें उसके पीछे 4 बंदे लगा दें, वो उसके पीछे नारे लगाएं कि जी तुम गलत हो, सबको कमज़ोर रखा जाए ताकि बानी जो हैं पीटीआई वो घंटा घर की तरह नज़र आए और हर किसी को एक ख़ास लेवल से ऊपर ताकतवर ना होना दिया जाए। कोई खौफ वाला मामला लगता है? डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, लेकिन किसी हद तक इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है इख्तलाफ की। नहीं मैं इसमें ऐड कर दूं ना, मैंने ये कहाँ से लिया। अब देखें जी, हम मजलिस वादतुल मुस्लिमीन में जा रहे हैं, इट वाज आल्सो वेरीफाइड। हम कोई पीटीआई नजरियाती के साथ हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया है, ये भी वेरीफाइड था। फिर जेयूआई नजरियाती में जा रहे हैं, ये भी वेरीफाइड था। और आखिर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहे हैं, वो भी वेरीफाइड था। फिर बाद में उन लोगों में से कुछ लोगों ने कहा नहीं जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसले का तो हमें पता ही नहीं था। फिर वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह था उसने आगे बताया कि जी ये वहीं से आया और उसके बगैर पॉसिबल भी नहीं है। तो नज़र आता है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स जाते हैं उनको वो पंजाबी में कहते हैं शावा बिशावा करके भेजा जाता है और वो एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं। ऐसी फीलिंग नहीं आ रही आपको? देखें, ऐसी फीलिंग हो सकता है, ऐसी सूरत हाल वो ये सोच रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट हमें ये सोचना चाहिए कि इसका नुकसान किसको हो रहा है। इसका नुकसान इंडिविजुअल्स को नहीं हो रहा, इसका नुकसान बानी पीटीआई की अथॉरिटी को हो रहा है। अगर इसी तरह होगा तो पार्टी के अंदर तो एक और तरह का फिर एक सिलसिला नजर आया। मेरा जो थीसिस है ना वो ये है कि चाहे बैरिस्टर गौहर अली खां को बना दिया चेयरमैन, ठीक है, लेकिन उनके इर्द गिर्द 4 ऐसे लोग हैं जो हर वक्त कंटेंडर नज़र आ रहे हैं और हर वक्त उनकी लेग पुलिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, चेयरमैन को बनाया, जिसको चेयरमैन बनाया उसकी जो ज़ाहिरी तौर पर जो बात की जाती है कि वो बड़े जी शरीफ नफ्स आदमी है, ठीक है, होंगे। अच्छा, उनके जो इर्द गिर्द मुखालफ है उनके बारे में ये कहा जाता है जी वो बड़े लठमार किस्म के लोग हैं, ठीक हो गया। तो यानी लाठमार पीछे लगा दिए, वो कमज़ोर आदमी साथ रखा। तो फिर मेरा जो सोचना है वो इस तरह के इन सब की कमज़ोरियों में फिर मैं ही निकल के नज़र आऊँ, कभी मैं ही रिजॉल्व दे सकता हूँ। तो सब मेरी तरफ देखते रहे। मैकियावेली जो एक जी हम इस पे वैसे प्रोग्राम कर चुके हैं मैकियावेली पे, उसने एक बात कही थी, इवन चाणक्य पे भी कर चुके हैं। जबरदस्त। उसका एक बड़ा मशहूर एक सेंटेंस है कि एंड जस्टिफाई मीन्स। जी, तो आप इस पे भी देखें कि इसके नताइज क्या निकल रहे हैं। इसके नताइज ये निकाल रहे हैं कि पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में एक बड़ी वेवर्ड सी शक्ल अख्तियार कर रही है। पार्लियामेंट में या बाहर अंदर भी, और अब उसके असरात बाहर तक भी, दूध उबल के बर्तन से बाहर आ रहा है, चौकों में भी और सारा।
तो दूसरा ये है कि अगर आप देखें तो जो चेयरमैन है, जो बानी पीटीआई, उनकी एक जो टिल्ट है वो एक तरफ नजर आ रहा है कि वो लोग जो बैरिस्टर गोहर के अगेंस्ट हैं वो ना अब पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अभी सुने, एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई है उन्होंने कल अनाउंस किया 14 लोगों की। उनमें ना अली मोहम्मद साहब हैं, उनमें ना शेर अफजल साहब है, उनमें मेरा ख्याल है शहरियार अफरीदी साहब भी नहीं है, यही तो मसला है। हाँ, शहराम तारा कई भी उनमें शामिल नहीं है, जो कि एक बड़े, जिनका भी एक बड़ा, तो उनका तो एक टिल्ट ऐसा नहीं है कि वो सबको, मेरा ख्याल है कि इसका अल्टीमेट नतीजा ये निकल रहा है कि पार्टी जो है वो वीक हो रही है, इंतशार का शिकार हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, अंदर भी बाहर भी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, मैं नाम नहीं लेता, आप वैसे पहचान जाएंगे कि एक शख्स है जो किसी प्रोग्राम में जाता है और वहां पर साथ वाले बंदे के साथ हाथापाई करता है और पहला इशारा ही काफी, पहला इशारा ही काफी है, और वहां पर उसे बाकायदा मार भी पड़ती नजर आती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया की बादशाह कौम है, तो उसके बाद वो एक टिकटॉकर के तौर पर उभरता है, फिर उसको बानी जो पीटीआई हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उसको लीडर के तौर पर वो आगे लॉन्च कर दिया जाता है, फिर वो टिकटॉकर लीडर वो बन जाता है जिसके रोज़ाना की बुनियाद पर एक वन लाइनर मशहूर हो जाता है, ठीक है। और वो जनाब एमएनए भी, मेंबर पार्लियामेंट भी बनकर आ जाता है, फिर उसको कोई फोकल पर्सन के जो कोई कमेटी है जो फैसला करेगी कि कौन कौन मिलेगा उसमें भी शामिल कर दिया जाता है, बड़ी अहमियत हो जाती है। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा बैरिस्टर गौहर अली खान वाला हो गया, तीसरा ये जनाब ये सरदार लतीफ़ खोसा साहब वाला हो गया। अच्छा, इन सब में जो सीनियर नायब सदर हैं हामिद खान, उनको कभी नहीं बनाया जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन थी, क्योंकि वो अपनी रखते हैं, राय रखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें अब देखते हैं आप कि उसी गुड्डे में जान डाली थी, अब उसी को फलां कमेटी से भी फारग, फलां कमेटी से भी फारग, फलां कमेटी से भी फारग, अब उसको वापस लिया जा रहा है और कुछ और लोग लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें शहरियार अफरीदी भी हो गए या कुछ और भी, तो ग्रुपिंग तो खुद नहीं हो रही। देखें, बात ये है डॉक्टर साहब के पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी जी, उसके एक स्टैंडिंग है, उसका एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है और उसका एक वोट बैंक भी है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें कि अगर ये पॉलिसी है या ये अगर उन्होंने एक अपनाई है अपनी पॉलिसी, तो इसका अल्टीमेट नुकसान किसे होगा? वो एक फोर्सफुल ऑपोजिशन बन सकेगी फिर इस तरह? नहीं, वो तो ये भी तो जो कि, और जाहिर है कि उसका अल्टीमेट नुकसान अडियाला जेल में बैठे बानी को होगा। जितनी फोर्सफुल अपोजिशन वो करेंगे उतना ही उनको अंदर बैठे फायदा होगा। लेकिन अगर पार्टी आपस में उलझेगी, लड़ेगी, तो उससे उसका कोई उनको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि उनको बहादुर शाह जफर बनने के बजाय कि या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता या मेरा ताज गदायाना बनाया, कोई इस तरह की बातें करने के बजाय फोर्सफुली एक एक्ट करना चाहिए। मैं ऐड कर दूं, वो अपनी तरफ से उनकी ये सारी स्ट्रेटजी बनने की कोशिश थी अमीर तैमूर की, लेकिन बनना बहादुर शाह जफर है, क्योंकि ये पार्लिमानी सियासत है। आप पार्लिमानी सियासत भी कर रहे हैं और साथ ही उसके बाद एहतजाजी सियासत भी करना चाहते हैं, यानी कि आप निचला नहीं बैठना चाहते, कभी कोई ना हर वक्त कोई ब्लैकमेलिंग चिप यूज करना चाहते हैं। लेकिन फिर उसका नुकसान ये होगा कि आप एक आइसोलेटेड हो जाएंगे पॉलिटिकली। दो आप पॉपुलर हैं, लेकिन देखें आप इसको सिर्फ पार्टी के तनाजुर में ना देखें। अगर ये पॉलिसी है, मेरा नहीं ख्याल ये होनी चाहिए, क्यों आप इसको ये भी देखें कि ग्रैंड अलायंस बन रहे हैं, आगे आपने एहतजाज की एक कॉलें आ रही हैं। दूसरी बात, जिस चौथे सूबे में केपीके में आपको हुकूमत दी है, अवाम ने मैंडेट दिया है, आप उसमें डिलीवर करने की बजाय आपको वहां डिलीवरी में मसाइल नजर आ रहे हैं, तो आप उसको एहतजाजी सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं, तो अब तो पब्लिक पूछेगी आपकी कारकर्दगी। बिल्कुल, एक तो आप वहां डिलीवर नहीं कर पाएंगे, दूसरा जो आपके अलाइज हैं उनके साथ अगर आपके अपने इख्तिलाफात होंगे, कई बातों पे आधे लोग कह रहे होंगे ऐसे करना चाहिए, आधे कह रहे होंगे वैसे करना चाहिए, तो पार्टियों को तो जब अलायंस में बैठते हैं तो एक कंसेंसस के साथ बैठते हैं ना। तो अगर आधा तीतर होगा, आधा बटेर होगा, तो उसका नुकसान तो मैं नहीं समझता कि नहीं होगा बानी पीटीआई को, और उसका फायदा जो है उनकी जमात को, उनके जो अपोजिंग पार्टी हैं जो कि अब गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट अलाई है, उसको बहुत फायदा होगा इसका। और आगे ही आपकी लीडरशिप जो है वो एक सेकंड रेट लीडरशिप है, सेकंड टियर की लीडरशिप है। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हुए हैं अभी,
2 مہینے پہلے عوام نے مینڈیٹ دیا, انہیں کے پی کے میں دیا ہے, یہاں پر نون لیگ کو دیا ہے, اور مطلب کہ ایک طرح کا سپلٹ مینڈیٹ ہے. آپ صوبوں کی سطح پر سندھ میں دیا ہے پیپلز پارٹی کو, اور بلوچستان میں مکس آیا ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور چھوٹی جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی ہے. تو اب ڈیلیوری کا ٹائم ہے. اب پبلک کتنی دیر تک پاپولر نعروں پر توجہ دے گی؟ وہ اس کو پھر جال سازی نہیں سمجھے گی کہ بھی انہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا اس صوبے میں, اب پاپولر نعروں پہ ووٹ تو لے لیا لیکن کام پھر وہی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے, اور یہ بات صرف صوبے تک نہیں رہے گی. جب آپ صوبے میں ایک گورنمنٹ, کے پی کے میں ایک گورنمنٹ کے طور پہ اور مرکز میں ایک اچھی فعال اپوزیشن کے طور پہ ایکٹ نہیں کریں گے تو یقیناً لوگ بھی مایوس ہوں گے, اور ملک کے لیے بھی, ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے بھی اچھا نہیں ہونا. تو یہ چاہیے کہ آپ اس وقت یکجان ہوں, ایک کنسنسس ڈیولپ کریں پارٹی کے اندر, چیئرمین کو اس کنسنسس کی طرف لانا چاہیے, اور جہاں ضرورت ہے کہ وہ فورسفلی ایکٹ کریں وہ فورسفلی ایکٹ, یہ نہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی بات کر دیں, دلاور کو کوئی بات کر دیں, عرفان کو کوئی بات کر دیں. آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئے گی, وہ یہی کچھ کریں گے. تو اس سے پھر الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر سکیں گے اپنے, اور اعضاء ایک وقت ایسا آ سکتا ہے, ابھی تو انٹیکٹ ہیں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پہ, سو اگرچہ اس کو نہیں مانا. سینٹ میں اس کی جھلک دیکھ لی ہے, سینٹ میں ہم نے اس کی جھلک دیکھ لی. اپنی جو ان کا تھا نا مقررہ کہ یہ ووٹ لیں گے, اس سے زیادہ ووٹ بھی, 2 ووٹ زائد بھی ملے. ہاں یہ چیز آپ آگے چل کے پھر قومی اسمبلی میں بھی دیکھیں گے, اور اس کا اثر پروونشل اسمبلیز پہ بھی ہوگا. ابھی اس چیز کو روکنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, صرف اس بات پہ کہ آپ کو پاپولر روکیں گے اس کے مالک جن کی پارٹی ہے. ہم نے تو صرف ڈسکس کیا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے, اور آپ کی کوئی بات جو ہے نا وہ پہلی پچھلی بات سے نہیں ملتی, نہ اگلی بات سے ملتی ہے. ہر موقع کے لیے علیحدہ بیان ہے, اور ہر موقع پر یو ٹرن ہے. خیر, دوسرا جو اہم موضوع ہے ہمارا, جو لیکن میں تھوڑی سی ایک عرض کر دوں پہلے اس موضوع پہ کہ وہ ایک بات مشہور تھی کہ انہوں نے کہا گیا گاندھی صاحب کو کہ ایکسٹریمسٹ بڑے خطرناک ہیں, مرڈرر ہیں. تو انہوں نے ایک مثال دیتے تھے کہ پالتو شیر کی, وہ اس کے منہ میں اپنی گردن ڈال کے کہتے تھے دیکھیں یہ شیر بالکل نہیں ہے. تو ایک دن شیر بھوکا تھا, اس نے وہ اس کو دانت گاڑ دیے, اور گاندھی صاحب بھی چلے گئے, یعنی گاڈ سے انہیں مار ڈالا. جی. تو اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے, اسی طرح کی باتیں, اسی طرح کی, تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ نکل آئے گا. یہ ہم تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو ان کے مالکوں کا کام ہے, ان کے بنانے بانیوں کا کام ہے. لیکن ایک اچھا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت قوم آپ سے یہ نہیں تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں, اب یہ مشورہ آپ دوسرے میں دیجیے گا. یہ زیادہ اہم موضوع ہے, یہ تو ان فائٹنگ ہے, تو یہ تو ان کا یہ برانڈ ہے ان کا. خیر, یہ 9 ملکوں کی کانفرنس ہوئی ہے قزاقستان میں, اور اس میں روس, چائنا, قزاقستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک شامل ہیں. تو انہوں نے افغان حکومت کو دہشت گردی کے حوالے سے تقریباً چارج شیٹ کیا ہے. اس سے پہلے امریکہ بھی دوحہ معاہدے کے ذریعے دوحہ معاہدے کی یاد دہانی کروا کے بتا چکا ہے کہ آپ لوگ اس پر نہیں عمل کر رہے, اور یہاں دہشت گردی پنپ رہی ہے. اور پھر یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو داعش خراسان ہے, اس کے افغان حکومت کی انٹیلیجنس سے بھی رابطے ہیں, اور یہ اس وقت باقی جو داعش تھی اس وقت کے تمام گروپس جو اس وقت دہشت گرد گروپ ہیں, ان میں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے, اور وہ اس کا آپ نے روس میں دیکھ لیا. تو کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ اب افغان حکومت پہ پریشر آیا؟ ہم پہ تو پہلے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ بھی ان کی جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں, وہ جو ٹی ٹی پی کو کہ اپنے ایک الائی کے طور پر دیکھتے ہیں. تو کیسا دیکھ رہے ہیں یہ خراسان اسلامک اسٹیٹ جو ہے, یہ باقاعدہ اسی طرح افغانستان کے اندر موجود ہے جس طرح کی ٹی ٹی پی موجود ہے ہمارے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. اب ان کا کنسرن, یہ جو 9 ملک تھے, ان کا کنسرن تو ظاہر ہے وہ خراسان اسلامک اسٹیٹ تک تھا, کیونکہ رشیا میں ذمہ داری, رشیا میں بھی یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں تھوڑا بہت جو چلتا رہتا ہے کام, یہ سارا تو ان کا تو وہ کنسرن تھا. لیکن آل ٹوگیدر آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا مذاق ہے کہ آپ دوحہ معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں پوری یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کوئی ٹیررسٹ گروپ کو پنپنے نہیں دیں گے, ان کو بلکہ ختم کریں گے, ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. افغانستان کے اندر کسی ٹیررسٹ گروپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور تھوڑے ہی عرصے بعد کابل میں آپ ہی کے ایک منسٹر کے گھر سے ایمن الظاہر صاحب برآمد ہوتے ہیں, پھر ان پہ ڈرون حملہ ہوتا ہے, پھر ان کو مارا جاتا ہے. یعنی وہ کسی عام بندے کے گھر میں کہیں چھپ چھپا کے نہیں بیٹھے, تو کابل میں بیٹھے ہیں, اور اوپر سے وہ ایک آپ کے جو منسٹر ہیں
وہ بڑے طاقتور منسٹر, آپ ان کے گھر میں بیٹھے ہیں, تو یہ اس کے بعد تو یہ مذاق. اب زیادہ کھل کے بات آ گئی ہے کہ ملا ہیبت اللہ جو ان کے امیر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھی ہم جی جو چاہیں گے ہم وہ خواتین کی تعلیم کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا, تو یہ کون سا اسلام اور کون سی حکومت ہے. اچھا انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, ہم اپنا اسلامی نظام قائم کریں گے. دہشت گردی کے حوالے سے یہ اس وقت بھی اقوام متحدہ کی رپورٹس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں پر یہ ٹی ٹی پی کو باقاعدہ پناہ گاہیں فراہم کر رہے ہیں, یعنی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ وہ ان کی فیملیز بھی بستی ہیں اور وہ دہشت گرد یہاں پر پنپ رہے ہیں. القاعدہ کام کر رہی ہے اور القاعدہ ان تمام تنظیموں کے ساتھ نیکسس بنا چکی ہے. القاعدہ کا تو پتہ چل گیا نا جب آپ ایمن الظواہری ہوتے ہیں, اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے جو ان کے اگلے امیر بنے ہیں سیف العدل ہیں غالباً, وہ بھی وہاں موجود ہیں. پھر اس کے بعد ایک تو کہانیاں ہوتی ہیں, ایک حقیقت جو ویڈیوز ریسنٹلی سامنے آئی ہیں جس میں باقاعدہ طالبان حکمران ہمارے اوپر اتنے اٹیک ہو چکے ہیں, یہ کہانی تو نہیں وہی نا, مطلب ایک کہتے ہیں کہ جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں باقاعدہ یہ طے ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ پاکستان میں اٹیک کرنا ہے, فلاں چوکی پہ کرنا ہے, اور اس میں طالبان کہ جو حکمران ہے وہ بھی شامل ہے, پلاننگ میں سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ تو ایک نیکڈ ریالٹی ہے نا. اس سے ہٹ کے میں پھر بھی ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ یہ 2 دن پہلے جو ان کے نائب وزیر داخلہ کا اسٹیٹمنٹ آیا, افغان نائب وزیر داخلہ طالبان, وہ بھی بڑا سوچنے اور سمجھنے والا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ درپردہ اپنی حکومت کا ہی نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کبھی بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی اپنے عزائم میں, کیونکہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کی طرز پہ کامیاب ہو جائیں گے تو طالبان کو تو افغانستان میں حمایت حاصل تھی عوام کی, جبکہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں اس حمایت کا 100واں حصہ بھی نہیں جی 1000واں حصہ بھی نہیں, بلکہ وہی نا, مطلب یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ کوئی حمایت نہیں ہے. تو اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو ہے ٹیررزم چھوڑیں اور جو ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے, جو لیگل فریم ورک ہے, اس میں انٹر ہو کے جو نیگوسیشن, جو پاکستان کا ہی موقف ہے. میرا خیال ہے کہ اگرچہ کہا انہوں نے یہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ہے, لیکن یہ سنایا انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو ہے کہ اب آپ اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں, ایسی چیز کو, ایسے لوگوں کو, ایسے گروپس کو اسٹرانگ آپ سپورٹ نہ کریں جو آپ کے لیے مسئلہ بن رہے ہیں, اور آگے ان کی کوئی وہ سٹینڈنگ نہیں ہے, عوام میں کوئی فوٹنگ, بلکہ نفرت ہے آپ والی بات. تو اس میں انہوں نے میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے. یہ تو خیر ان کا ایک بیان ہے نا, میرا تو خیال ہے ڈی اسٹیبلائز تو ابھی ہم ہو رہے ہیں, لیکن ہم ڈی اسٹیبلائز نہیں ہو رہے ہیں, ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. بالکل دیکھیں مطلب یہ کہ نقصان جو ہے وہ تو ہمیں ہو رہا ہے نا کسی حد تک. جسم کا وزن جو ہے نا وہ پاؤں پر آتا ہے. آپ نے وہاں رکھے ہوئے ہیں نا دہشت گرد, آپ اپنی بیک یارڈ میں سانپ پالتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ کو نہیں کاٹے گا تو یہ آپ کی وہی والی بات شیر اور گاندھی والی مثال جو دی جاتی ہے. دوسری بات دوسری عرض یہ ہے کہ اس سے آپ کا ایک ایسا چہرہ عالمی طور پر بھی اور اسلامی دنیا میں بھی سامنے آ رہا ہے جس کو توقع کم کی جا رہی تھی. ایک چیز تو ہمارے ذہن سے ویسے ہی وہ ختم ہو گئی نا کہ بھی ہمیں یہ پہلے بتایا جاتا تھا کہ نہیں جی یہ ٹی ٹی پی علیحدہ چیز ہے, یہ دوسرے طالبان علیحدہ چیز ہے. انہوں نے خود اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھی یہ علیحدہ نہیں ہے, یہ ہم سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. اس میں یہ جو بیان ہے اس کے میں آپ سے ریلیٹ کر دیتا ہوں, وہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے نا وہ 100% سچ ثابت ہو رہی ہے. ہمارے اوپر اٹیک آیا, اس کے بعد یہ بات بڑی اور رشیا تک بھی جا پہنچی. ہم یہ کہتے رہے پوری دنیا میں, ہمارے مندوب نے اقوام متحدہ میں خطاب بھی کیا کہ یہ صرف ہم فیس نہیں کریں گے, اس کو تمام اقوام کو مل کر دیکھنا چاہیے, آپ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑی سی بات ایک اور بڑھاؤں گا آپ کی بات کو, اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہمارے مندوب نے کہی, بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم عالمی طور پہ تو کب اس پہ توجہ دی جاتی ہے نہیں, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں, ریجنل کنٹریز جو اس طرف کے نہیں, جو اس طرف کے بھی کانفرنس کے جو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس سائیڈ کے ریجنل کنٹریز ہیں اور جو اس سائیڈ کے جو کوئی ہم ٹی ٹی پی سے ہمیں پرابلمز ہیں, ان کو جو ہے خراسان اسلامک اسٹیٹ سے پرابلم ہے, تو اپنے اپنے ایجنڈے کو الگ کرنے کے بجائے ایک ایسی جوائنٹ میٹنگ ہونی چاہیے جس میں ایک فیصلہ کن کوئی ایک موقف جو ہے میں بتاتا ہوں. وہ ایک کیچ ہے اس میں, جیسے آپ نے ان کے وہ نائب وزیر داخلہ کی جو بات کی نا, جی جی, یہ اس میں بھی ایک کیچ ہے کہ جی وہ ہم ڈی اسٹیبلائز رہیں گے, اگر ہم انہیں رکھے تو ظاہر ہے ہم پر ملکوں کا پریشر آئے گا. یہ انہیں اب تکلیف آنی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. پہلے لیکن اس میں
انہوں نے علیحدہ علیحدہ کچھ پیمانے بنائے ہوئے ہیں. چین کو شکایات ہیں اپنے حوالے سے, تو انہوں نے چین کو کہا کہ جی ہم ان سب کو نیوٹرلائز کر دیں گے. رشیا اور چائنا اس حکومت کو انگیج کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. ہمیں جب بھی ہمارے ڈیلیگیشن گئے, مختلف لوگ گئے, بڑے بڑے ڈگنیٹریز گئے, علماء کے وفود گئے, تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات کروا دیتے ہیں, ہم آپ کی صلح کروا دیتے ہیں, کوئی میڈیشن کروا دیتے ہیں. قبلہ آپ نے جواب دینا ہے, آپ نے دہشت گرد کیوں رکھے ہوئے ہیں, بالکل پوری دنیا کو جواب دینا دوسرا ہے. یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھی ہم آپ کی دہشت گردوں سے بات چیت کروا دیتے ہیں, صلح کروا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یو آر پارٹنر ان کرائم. اور آپ وہ بتائیں کہ جو آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو ان ایکٹیو کر دیا, جی اب وہ کوئی ایسی چیز, میرا مطلب ہے کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے جو اسٹیٹ, اس سے آگے کیا کیا, ایک تو انہیں یہ بتانا چاہیے نا. دوسرا یہ بات کہ مطلب یہ جو ان کو جو پرابلم آ رہی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو جو ریجنل کنٹریز ہیں جس کی میں نے بات کی, جس میں ایران بھی شامل ہو جائے, جس میں پاکستان بھی شامل ہو اس طرف سے, اور دوسری طرف تو ہیں ہی جو 9 ملک ہیں, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ روس اور چین بھی, انہوں نے بھی اپنی انگیجمنٹ تھوڑی کم کی ہے. ظاہر ہے یہ 2 بڑے ممالک ہیں, ان کا پریشر کام تو آئے گا. ان کی جو پریکٹیکل لینینسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی تھوڑا سا انگیجمنٹ کا, اور اب انہوں نے اس طرح انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ یہ اب دیکھیں کون سے ممالک پہلے انہوں نے کیا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ, ٹھیک ہے نا, اس کے بجائے اب دیکھیں نا, اب یہ تھوڑی شروعات کرنے کی کوشش کی, اب یہ وارننگ شاٹس ہیں. اب میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں. چائنا کو وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ چائنا وہاں پر انویسٹمنٹ کرے. ظاہر ہے چائنا کی کوئی دلچسپی ہوگی. جب ادھر ہمارے چینی بھائیوں پر اٹیک کرتے ہیں تو چلاکی اپنی طرف سے دکھاتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی ہے, 2024 ہے, یہاں پر ٹی ٹی پی ذمہ داری قبول نہیں کرتی, جیسے کہ اس نے پچھلے اٹیک میں بھی نہیں کی تھی. کہ جی پاکستان میں تو سرمایہ کاری حرام ہے چائنا کی, ان کے کام کرنے والے جو ہیں ہم کام نہیں کرنے دیں گے, اور ادھر اگر افغانستان میں کرے تو حلال ہو جاتی ہے. پھر نیکسس دیکھیں کہ ادھر جو ہے ادھر یہ ٹی ٹی پی ہمارے سیکورٹی فورسز پہ یا عوام پہ یا چینی بھائیوں پر حملہ کرتی ہے, تو اس طرف جو ہے اگلے ہی دن وہ بلوچ علیحدگی پسند شروع ہو جاتے ہیں ان کاموں پہ. تو نیکسس بھی نظر آتا ہے کہ بھی یہ سارا کچھ ملا جلا کے چلایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اکنامیکلی اسپیکنگ کہ کوئی ملک کوئی اہمیت نہیں رکھتا, ریجنز کی اہمیت ہے. اگر ریجن اکنامیکلی ڈیولپ نہیں کرے گا تو کوئی افغانستان میں کیسے انویسٹمنٹ ہو جائے گی, اگر وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنے کی ناپاک خواہش کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک خاص پرٹیکولر ایریا میں ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو روڈ اینڈ بریجز اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا بھی, اس کے تحت بھی اس میں جب تک پاکستان, ایران, افغانستان میں امن نہیں ہوگا, یہ ٹریڈ کا اور یہ انویسٹمنٹ کا انیشیٹو آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ طالبان کیا یہ جانتے ہیں, یا وہ کسی اور ایجنڈے پہ تو نہیں ہے, ایجنڈے پر ہی کہ بھئی نہ اپنے ملک میں کوئی, ہاں دیکھیں نا اب جو ڈالر سمگلنگ ہے یا جو کچھ ہے جو پاکستان سے جو کچھ ہو رہا ہے, اگر ہم نے روکی تو ہمارا رائٹ ہے. ہاں اچھا, اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ وہ ایسا کیا کما رہے ہیں, ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ان کی جو کرنسی ہے وہ سٹرونگ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ملک کے ڈالر 2 ملک پال رہے تھے تو ہم نے اس کو روکا ہے. بالکل, ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے مطلب ظاہر ہے 100% جو ہے آپ اس کو وہ بلاک نہیں کر سکتے, کوئی نہ کوئی لیکیج ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا. نہیں ایک نہیں, ہم دیکھیں میری عرض سے سنیں, اسمگلنگ ہمارا بارڈر پورس ہے, وہ تو ہے, وہ تو ہم وہی نا نہیں, اس کی جغرافیکل پرابلمز ہیں یا کیا ہیں, لیکن ڈیو ٹو ون اینڈ ادر ریزن, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ابیوز ہوا ہے اس کے نام پر چیز وہاں جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بات پہ ہمیں بڑے سنجیدگی سے جو بات کی گئی ہے ہمارے حکومتی حلقوں کی طرف سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے, اس کو بڑا سنجیدگی سے اب دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ کیا یہ ٹریڈ ہمارے نقصان میں تو نہیں جا رہی. جو ہم نے ایک طے دیا, ان کو ایک بینیفٹ دیا, تو کہیں اس کا کتنا ایڈورس اثر ہو رہا ہے ہم پہ, ہمیں اس کو دیکھنے کی اچھا ضرورت ہے. اس کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے. تو چودھری صاحب سامنے آ گیا جب ہم نے وہاں پر کوئی
روکنے کی کوشش کی تو اس کے بعد ہمارا ڈالر بھی سٹیبل ہوا, ہماری چینی سمگل ہوتی تھی, وہ سارے مطلب کون سے, اور پھر یہاں سے چیز گئی اور وہاں سے یہاں آ کر لیکن اگر ہمارے ٹریڈرز کو نقصان ہو رہا تھا, تو ہمیں تو اثر نظر آیا کہ پہلے مرحلے میں آپ نے اسمگلنگ کو جتنا چیک کر سکتے تھے کیا ہے, ڈالر کو کیا ہے, اسمگل کو, لیکن اب اگلا مرحلہ آپ کو بھی آنا چاہیے اگلی طرف, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو بھی ان بینیفٹس پہ بات کرنی چاہیے کہ جو وہ حاصل کر رہے ہیں اور جو وہ کمٹمنٹس کرتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اگر ان کی کمٹمنٹس پوری نہیں ہو رہی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں آپ انہیں لے کے چلتے رہیں, آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی چیک لگانا ہوگا. ہم نے تو کہا جی کہ آپ اپنے اتنی اچھی حکومت ہے, اپنے 50 لاکھ لوگ ہیں, 40-50 سال رکھ لیا, اب جائیں اپنے گھروں کو جائیں, صرف اتنا نہیں اور باعزت طریقے سے ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی دوسرے ایک نظر ثانی کرتے ہوئے اس کو ری ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا سر, اب ہمارا جو تیسرا موضوع ہے نا, وہ میں تھوڑا سا اس کی بریف ہسٹری بیان کر دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ 1954 میں جو ہے نا چوین لائی جو ہیں وہ دورہ کرتے ہیں انڈیا کا. جی جی. اچھا, اس دورے میں کو 5-10 ہزار بھارتی شہری ان کے استقبال کے لیے بھی ایئرپورٹ کے باہر ہوتے ہیں سوری, اور بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو ان کے خود استقبال کے لیے آتے ہیں. یہ وہاں پر اتنا اچھا دوستانہ ماحول بنتا ہے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے دورہ کہ اپریل 1954 میں ایک معاہدہ طے پاتا ہے, جس معاہدے کے تحت جو تبت کے کچھ علاقے جو انگریز نے کسی وقت میں جو ہے وہ رفلی ڈیمارک کی, جی اس پہ قبضہ کر لیا تھا, اس کے 2-3 علاقوں پہ, تو وہ چین جو ہے وہ اس پہ دوبارہ اس کو واپس مل جاتے ہیں اس معاہدے کے ذریعے. اور وہاں پر جناب یہ جو باقی معاملات ہیں, جیسے چین کا دعویٰ ہے اروناچل پردیش پہ اور اس کا جو اکسی چین وہ جو اس کا علاقہ ہے اس پر بات چیت ہوتی ہے. اور پھر یہ جو ہے نا بات بدلتی ہے جب 1960 میں چوین لائی دورہ کرتے ہیں, تو بھارتی شہری جو ہیں وہ دوبارہ باہر نکلتے ہیں, اور اس دفعہ وہ چوین لائی مرد آباد, چین مرد آباد کے نعرے جو ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً چائنا بھارت جو بارڈر ہے کوئی 35 سے 100 کلومیٹر کا علاقہ ہے, اور ایک جگہ پر ان کا جو ہے وہ جو انٹرنیشنل بارڈر سمجھا جاتا ہے. 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے جو مقبوضہ کشمیر سے, جو ان کے زیر قبضہ ہے کشمیر کا حصہ, اس سے ہو کر وہ ریاست ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ سے ہوتا ہوا وہ نیپال تک جاتا ہے. دوسرا حصہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ نیپال اور بھوٹان کے درمیان واقع ہے, اور سکم جو یا سکم جو بھی ہے, سکم جو ان کی ریاست ہے انڈیا کی, وہ اس کا بارڈر چین سے ملتا ہے. تیسرا حصہ ہے بھوٹان سے میانمار تک, اور یہ اروناچل پردیش جو بون آف کنٹینشن ہے, جس پر چائنا نے کلیم کرتا ہے چائنا کہ یہ صدیوں سے ہمارا حصہ رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملات بگڑتے ہیں, اور پھر وہ ایک نہرو کی فارورڈ پالیسی بھی سامنے آتی ہے, اور یہ وہ جو اکسی چین ہے, اگر میں نام سے ہی لے رہا ہوں, تو اس میں یہ کچھ اپنی جو ٹروپس ہیں انڈینز, یہ جو ہیں کچھ اندر جا کر اپنی پوسٹ بنا لیتے ہیں. تو اس پر بھی چین جو ہے نا احتجاج ہی کرتا ہے, اس سے زیادہ ایکشن نہیں لیتا. لیکن بات پھر اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور اس کے بعد جو ہے 1962 کی جنگ تک بات آتی ہے. اس کے دوران چین نے بڑی کوششیں کی کہ یہ معاملہ بیٹھ کر حل بھی ہو جائے. اس میں نے بعض نا تاریخیں لکھی ہوئی ہیں جو کبھی تاریخیں میں بھول جاتا ہوں اکثر. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک پہلو جو ہے 1960 سے پہلے جو چوین لائی کا دورہ ہے انڈیا کا, جس میں آپ نے بتایا پروٹیسٹ میں بدل گیا وہ سارا, ویلکم جو ہے سارا, اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا 1957 میں. دیکھیں آپ اکثر چین کو اگر دیکھیں اور اس کے ساتھ اروناچل پردیش کو ملا کے دیکھیں جغرافیکلی, تو وہ ہر طرح سے قدرتی طور پہ نیچرلی چائنا کا حصہ نظر آتا ہے. اور وہ صدیوں سے اس کی ایک مثال اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ 1957 میں چائنا نے وہاں ایک روڈ کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا, جس کا پتہ ہی نہیں چل سکا انڈیا کو. یعنی وہ اس کے لیے اتنی وہ ٹف ٹرین ہے اس طرف سے, جبکہ اس طرف سے اتنی آسان ہے کہ آپ روڈ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پتہ بھی نہیں چل رہا, حالانکہ آپ چوکیاں بنا کے. یہ معاملہ دوبارہ بگڑا ہی اسی بات تو 1956 میں. 57 میں. تو 58 میں بھی انڈینز کو اس وقت پتہ چلا
جب خود چائنیز میڈیا میں یہ بات آئی کہ ایک تبت تک ایک روڈ جو کنسٹرکٹ ہو رہی ہے سارا کچھ، پھر انہوں نے صوبے سنکیانگ سے لے کر وہ آکسی چین سے گزرتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ٹروپس جو ہیں وہ اندر لے آئے۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں، ہسٹوریکل جغرافک پرسپیکٹیو میں، تو وہ مکمل طور پہ آپ کو چائنا کا حصہ نظر آتا ہے، جس طرح کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نظر آتا ہے۔ جی میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں۔ پھر یہ 1954 کے بعد نا 2 برس بعد ایک اور بھی ایشو ہوا نا۔ ہمیں اپنے مسل دکھانے کی بڑی عادت ہے، چاہے ہم کسی جوگے ہوں یا نہ ہوں، یہ میں انڈیا کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بھی وہ جو سنکیانگ سے تبت تک جو روڈ تھی نا، اس میں پھر جو ہے نا وہاں پر تبت میں ایک بغاوت کروا دی گئی اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ بھارت نے کی۔ بالکل۔ اچھا، وہ ظاہر ہے چین ایک بڑی طاقت ہے، انہوں نے یہ، اور پھر ڈیولپمنٹ کا منصوبہ تھا، انہوں نے یہ بغاوت کچل کے رکھ دی۔ اور پھر جناب اگلا جو ایپیسوڈ ہوا جس کی وجہ سے بعد میں 1960 میں گئے تو نعرے لگے، انہوں نے وہ جو 24 سالہ دلائی لاما تھا، جواہر لال نہرو نے انہیں پناہ دے دی، بھارت میں پناہ دے دی۔ ابھی بھی وہ مطلب ان کے جو آگے جی وہ وہیں پر موجود ہے۔ دلائی لاما تو آپ کو پتہ نا ہائیسٹ بینک ہے وہ ان کا جو ریلیجس، تو ابھی بھی جو پریزنٹ دلائی لاما ہے، تو پھر 1960 میں چوین لائی جو ہیں وہ بھارت گئے تو اس وقت یہ نعرے لگائے گا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے ایک بڑی پریگمیٹک آفر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آکسی چین کا جو علاقہ ہے وہ آپ اس پر ہماری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اختیار جو ہے وہ ہمارا حق حکمرانی تسلیم کریں تو ہم اروناچل پردیش جو ہے نا آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور تبت میں یہ حرکتوں سے آپ باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے، جواہر لال نہرو نے اس معاہدے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ رہی صحیح کسر جو ہے پوری اس کی ایک، اور پھر اس کے بعد فارورڈ پالیسی کا اعلان ہوا۔ میں آپ کو لے کے آتا ہوں، میں یہ اپنے ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں۔ پھر یہ نہرو نے فارورڈ پالیسی کا اعلان کیا کہ جی ہم آگے ہو کر ایگریشن کے ذریعے چائنا کو دبائیں گے اور چائنا سے یہ اپنے علاقے جو ہیں سو کالڈ ان کے اپنے چائنا، میں اس طرف بھی آنا چاہ رہا تھا۔ جی اچھا، خیر میں بعد میں آپ کو لے کے آتا ہوں۔ اچھا، وہ فارورڈ پالیسی جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی، جو بعد میں ان کی رپورٹ کے مطابق بھی کہ جو نہرو کی جو پالیسی تھی نا وہ غلط ثابت ہوئی۔ اچھا، پھر جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر آخر کار وقت گزرتے گزرتے 10 اکتوبر 1962 کو بھارتی پیٹرولنگ یونٹ جو ہے وہ چینی علاقے تھگلا کے قریب پہنچ گئی اور پھر انہوں نے بھگا دیا، اڑا کے رکھ دیا۔ اور چینیوں کو یہ فیل ہوا کیونکہ فارورڈ پالیسی کا اعلان ہو گیا تھا، نہرو جلسوں سے خطاب کر رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے سونا ڈونیٹ کریں اور یہ وہ، انہوں نے کہا ہم پر اٹیک کر دیا گیا۔ پھر چینیوں نے جو ہے اپنا اٹیک کر دیا بھارت کے جو ان کا کلیم تھا چینیوں کا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اچھا، وہ تھگلا حملہ بھی ناکام ہو گیا۔ چین کے پاس بلندی ہوئی تھی اور 80,000 فوج تھی، یہ 10 سے 20,000 لوگ تھے۔ وہ جو جنگ ہوئی اس میں جناب جو کوئی 4,000 تو لوگ ان کے مارے گئے، 5,000، اور تقریباً 4,000 لوگ قیدی بنے، جس میں ان کا بریگیڈیئر جنرل بھی شامل تھا۔ اور پھر ایک تو یونٹ ہی پیٹرولنگ یونٹ ہی اڑا دی گئی، وہ نام بڑا عجیب سا ہے، میجر شیطان سنگھ، ان کی ایک یونٹ تھی چوکی پر، 120 لوگ ایسا گھیرا ڈالا اور وہ کام کر دیا۔ اور چینیوں نے روایتی راستے اور پلوں کی بجائے مشکل راستوں کے ذریعے سرپرائزنگ اٹیک کر کے ان کو جو ہے نا وہ ان کی فوج کا تہس نہس کر کے رکھ دیا وہاں پر۔ اچھا، چند دنوں بعد انہوں نے صلح کی پیشکش کی، انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے۔ اچھا، پھر اس وقت 1962 میں امریکہ اور چین بھی دشمن تھے، رشیا بھی چین کا دشمن تھا، تو رشیا نے اس وقت کیونکہ ان کے بھی بارڈر وہ طیاروں کی فروخت کی بات کر دی، $50 لاکھ کا امریکہ نے اسلحہ دے دیا، لیکن وہ بات نہ بن سکی۔ اور پھر یہ سارا آکسی چین کے جو بقیہ علاقے تھے وہ بھی مکمل قبضہ کر لیے چین نے، اور اروناچل پردیش کا جو 60 کلومیٹر اندر ایون کے 2 بڑے اہم شہر بھی وہ بھی قبضہ کر لیا۔ اور پھر خود ہی کچھ نومبر میں جب سردیاں آئیں خود ہی انہوں نے سیز فائر کیا اور خود ہی انہوں نے اروناچل پردیش کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا یہ ہم دوبارہ نیک نیتی کا آپ کو بتا کے جا رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آکسی چین واپس نہیں کیا، اروناچل واپس کر دیا، اور آج بھی وہ اس پر اپنا کلیم اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ آگے بڑھ کے پھر کچھ۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نا پرانی باتیں، جو میں اب نئی بات جو کر رہا ہوں۔
اب یہ کچھ دن پہلے چائنا نے کوئی علاقے ہیں کوئی 30 کے قریب ان کو چینی نام دے دیے ہیں. بالکل. اس میں کوئی 11 رہائشی علاقے ہیں, 4 دریاؤں کو چینی نام دے دیے ہیں, اور یہ 2017 سے یہ معاملہ جاری ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نئی اسکلیشن ہے چائنا, یعنی کہ یہ جو انہوں نے اب ملٹری مسل بنانے شروع کیے نا, 118 وہاں پر اسٹریٹجک پروجیکٹ چل رہے تھے, تو چین کو یہ مسئلہ ہوا کہ یہ تو کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس میں پہلے تھوڑا سا میں بھی ماضی کے حوالے سے تھوڑی سی عرض کرتا ہوں کہ نہرو نے جو کیا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رشیا کے ساتھ بھی تھوڑے سے اختلافات سامنے آ گئے, جو کہ بعد میں باقاعدہ سرحدی بڑی سرحدی جھڑپوں کی شکل میں سامنے آئے روس اور چین کے. بالکل ایسے. اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ تھا ایک طرف. تو نہرو صاحب نے کوشش یہ کی کہ رشیا کو بھی اور ویسٹ کو بھی خوش کر کے چائنا کو دبا لیا. ایون امریکہ سے بمباری کے لیے تیار بھی نا کہ سارا کہ جی ان کو یہ ایک شو آف دکھایا جائے, ایک شو ڈاؤن کیا جائے اور ان سے ساری ہمدردیاں اور سارا کچھ لیا جائے, جس میں ان کا خیال تھا کہ وہ چین کو دبا لیں گے اور پھر اپنی شرائط پہ جو ہے وہ سارے کام. وہ تو نہ ہو سکا, جیسا کہ آپ نے بھی سارے ڈیٹیلز میں ذکر کیا کہ کس طرح وہ دشوار گزار راستوں سے, اس لیے بھی نہ ہو سکا کہ یہ علاقے نیچرلی چائنا کا حصہ ہیں. ایک چیز جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہوتی ہے نا علاقے کی, ایون ان کی جیسے میں پھر ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جب انڈین آرمی آئی ہے تو اس کے پاس ایئر لفٹ کے سوا راستہ نہیں تھا جب کشمیر میں آئے, جبکہ یہاں سے راستے ہی راستے. یہ ہے ایک ہمارا نیچرل اٹیچمنٹ کشمیر کے ساتھ اس ایریا کی. تو اسی طرح کی ایک نیچرل اٹیچمنٹ جو ہے اکثر چین اور اس علاقے کی چائنا کے ساتھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ بڑے فارورڈ سوچ رہے ہیں, آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں, دنیا کی حکمرانی اپنے لیے نہیں صرف حکمرانی کی بات نہیں ہے جی, کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں وہاں پر, جو انڈیا وہاں پر ملٹری اپنی کیپیسٹیز بڑھا رہا ہے اور وہ متنازع علاقہ ہے. دیکھیں یہ بھی ناظرین کے لیے, وہاں پر یہ جو 2 بارڈرز ہیں, ایک پر کوئی ایشو نہیں ہے, وہاں پر چائنا کچھ بھی نہیں کرتا. یہ جو 2 باقی بارڈرز ہیں وہ لینڈ آف ایکچوئل کنٹرول کی بنیاد پر وہاں معاملہ چل رہا ہے. تو ظاہر عارضی بنیادوں پر چل رہا ہے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک طرف وہ جب اس کے ایک ایمبیشنز ہیں کہ وہ ایک ورلڈ ٹریڈر کے طور پہ, ایک ورلڈ اکانومی کے طور پہ آگے بڑھے, تو یقیناً اس کو ان ایشوز کو, یہ چھوٹے چھوٹے اریٹینٹس جسے کہتے ہیں, ان کو بھی اب اس کے لیے اریٹینٹس ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا کے لیے ہو سکتا ہے یہ بڑا معاملہ ہو, وہ اتنا بڑا آگے بڑھ گیا ہے. جیسا کہ ٹریڈ ان بیلنس ہی دیکھ لیں انڈیا اور چائنا کا, کہ اگر $150 ارب کی ٹریڈ ہے تو اس میں سے 100 ارب سے زیادہ کا تیار مال جو ہے وہ چائنا انہیں دیتا ہے, اور کہیں جا کے جو را مٹیریل ہے بڑا اس سے بھی فرسٹریٹڈ ہے نا چائنا. ہر چیز ایک سٹرنگ ایفیکٹ کے طور پہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. تو دوسری طرف چائنا جو یہ نام دے رہا ہے, یہ سارا کچھ کر رہا ہے, اس کا یہ خیال ہے کہ معاملے کو سٹینڈ سٹل رکھنے کے بجائے ایز اٹ از رکھنے پہ تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. جب یہ ہمارا علاقہ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں پھر نام بھی ہمارے صرف آگے بڑھنا نہیں چاہیے. چائنا کو تھریٹ فیل ہوا کہ وہاں پر جی 118 پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں, اور اب یہ جو ناموں کی ڈاکٹر صاحب اس سے بھی اگلی ایک بات ہے, ابھی جو تازہ ہوا جو آپ فرما رہے ہیں نا, اس سے بھی اگلی بات ہے کہ انہوں نے ان پروجیکٹس پہ کام کیسے بند کروایا وہ آپ نے اسلحہ ہی ہے. جی وہ تو دیکھا 2020 انہوں نے بندوقوں کا لاٹھیوں سے استعمال کر کے بگایا نا. نہیں وہ LSE کا معاہدے کا حصہ ہے کہ اسلحہ نہیں رکھیں گے, وہی نا. لیکن مطلب یہ کہ انہوں نے پھر کس طرح اس کو وہ سارے پروجیکٹ بند ہے. وہ چائنا کو ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہے, لیکن اب چائنا ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. چائنا چاہتا ہے کہ کچھ اربوں ڈالر کی انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے اپنے ملٹری کے, بالکل کر رہا ہے, لیکن اس سے چائنا کو تھریٹ فیل ہوا ہے. اور یہ جو ابھی سیلا ٹنل ہے نا, جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے نا, آپ دیکھیں تبت کیا ہے, تبت دنیا کی چھت ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں نا. جی بالکل. تو آپ اس کے پیچھے اور بھی انٹرسٹ ہے, کوئی ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن چائنا اس پہ بڑی اچھی طرح اس کو ابھی تک کنٹرول کیے ہوئے. ٹھیک ہے نا, نہیں وہ تو ان کا کنٹرول ہے, انہوں اور وہ تو جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے تبت پہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے. تبت نہیں, صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکثر چین کے اوپر بھی یہ جو اروناچل پردیش اور یہ جو بقول انڈیا کے ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اور چائنا کا اس پہ ہے, جو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نیچرل بارڈر ہے. انڈیا کا ڈسپیوٹیڈ ایریا انڈیا یہ کہتا ہے نا ہمارا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کلیم کرتا ہے جو. لیکن اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے ان کو بڑا اچھی طرح کرٹیل کیا ہوا ہے, اور ان کا وہاں کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں چل پا رہا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی یہ
ایک ماہ پہلے سیلا ٹنل پر یہ معاملہ دوبارہ شروع ہوا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم جو ہے نا وہ دکھانے گئے تھے کہ میں چائنا کی طرف بھی میں انہیں ٹارزن بننے کا الیکشن بھی ہے، ویسے بھی وہ انہی چیزوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. میں نے ابھی انٹرو میں بھی کہا کہ ابھی وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کیا اور پیچھے نکلا کہ تم مجھے چندہ دو میں تمہیں دھندا دوں گا. تو وہ سیلا ٹنل کے معاملے پر اب چائنا نے طبیعت صاف کی ہے. یہ 11 رہائشی علاقے ہیں، 12 پہاڑ ہیں، 4 دریا ہیں، ایک جھیل ہے، ایک سرنگ ہے، اور ایک جس سرنگ کا افتتاح کر کے انہوں نے اس کو اپنے چائنیز نام دیے ہیں. اور اس پر اب میں آپ کو اصل بات کی طرف لے کے آتا ہوں. جو چندر شیکھر ہیں انہوں نے کہا کہ بھی یہ کوئی نام بدلنے سے کسی کا علاقہ تو نہیں ہو جاتا. تو کیا کہتے ہیں، دیکھیں اس وقت بھی جب 1962 کی جنگ ہوئی نا تو نہرو کو بھی یہ خیال تو آیا ہوگا کہ یہ وہی کچھ تو ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ جو آپ نے کشمیر اور حیدرآباد دکن کے ساتھ کیا تھا. بالکل. تو آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ وہاں ٹھیک تھے اور یہاں غلط ہیں، یہاں غلط ہیں تو وہاں ٹھیک ہیں، تو وہی کچھ ہوا. تو جناب آپ کا کیا خیال ہے کہ بھی اگر نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی آواز چائنا کی دفعہ ڈھیلی کیوں پڑ جاتی ہے اور پھر آرٹیکل 370 ختم اور پھر آپ لاٹھیوں سے کیوں آنکے جاتے ہیں؟ نہیں وہ ہاں لاٹھیوں سے آنکے جاتے ہیں اور پھر آرٹیکل 370 ختم کرنے سے پھر کیا کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ اپنے ہی تضادات میں پھنسے ہوئے ہیں. نیچرل سی بات ہے، اپنے تضادات میں پھنسے ہوئے ہیں. کہیں چونکہ بھارت کئی معاملات میں اس طرح کے جغرافیکل تضادات کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک کانسیپٹ اکھنڈ بھارت کا، آخری انٹرویو میں نہرو نے خود تسلیم کیا آپ نے کہ ساؤتھ از اندر کنٹری، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ بھی ایک تضاد ہے نا کہ آپ اس کو اکھنڈ بھارت ایک طرف اور ایک طرف یہ تضاد. اسی طرح جب آپ کے نظریاتی طور پہ آپ تضادات کا شکار ہوں تو آپ کی سٹیٹمنٹس بھی میں بھی اس کی ریفلیکشن آئے گی. ایک نیچرل سی بات ہے، آپ اس کو کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک چیز نیچرل ہی نہیں ہے. وہ ایک اینکر بھی کہہ رہی تھی کہ جی اگر ہم ہانگ کانگ کو ہنومان پور کہہ دیں تو اس سے وہ ہانگ کانگ کوئی مطلب یہ کبھی وہ نہیں ہو جائے گا. تو یہ کشمیر کے معاملے میں یہ معاملہ بالکل ایک تو آئینہ دکھایا نہیں جانا چاہیے. صحیح بات کی کہ ایک تو کشمیر کے معاملے پہ آئینہ، دوسرا میں انہیں لائٹر نوٹ وہ کہہ کے دکھائیں سنگاپور کو ہنومان پور. یہ بھی ایک طاقت کی بات ہے. جی بالکل طاقت. ایسے آپ جب علاقوں کے نام رکھیں تو ان کو پتہ نہیں کس کس ایکسپلینیشن اور کس کس چیز کی جب وہ چینی جو فوجی ترجمان تھے شاید وہ انہوں نے جب یہ بیان دیا میں وہ بھی سن رہا تھا تو نیچے اس کی ٹرانسلیشن بھی چل رہی تھی. اور اس کے بعد وہ ان کے جو چندر شیکھر ہیں شاید نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، آپ یقین کریں جو باڈی لینگویج تھی وہ چین کے حوالے سے ابھی میں وہ حوالہ دے رہا تھا کہ وہ کل وزیر داخلہ ان کا جو راجناتھ سنگھ ہے وہ کہہ رہا تھا ہم دوبارہ بھی ایسے کریں گے. وہ تمہیں الیکشن تک تو یہ شاید لگتا ہے کہ یہ پبلک کی اپیزمنٹ کے لیے، یہ انفیکٹ فرد جرم ہے. پوری دنیا نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اعتراف کیا ہے. پوری دنیا نے وہاں پر باڈی لینگویج جو ہے نا، بلکہ پوری دنیا نے سنا نہیں ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے. مشاہدہ امریکنز اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ کینیڈا میں جو کچھ ہوا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے خود اب بتا دیا کہ یہ ہماری پالیسی ہے. وی آر ایکٹنگ اٹ ایز اے پالیسی میٹر، ٹیکنگ اٹ ایز اے پالیسی میٹر. تو جب آپ ایک خود کلیم کر رہے ہیں، اس طرح کے کلیم تو کبھی اسرائیل جیسی ٹیررسٹ اسٹیٹ نے نہیں کی، کسی نے نہیں کی، جس طرح کی آپ نے بڑھ کے کر دی ہے کہ جی ہم نے کینیڈا میں جو کچھ کر رہے ہیں. ایران پر میزائل حملہ ہوا، انہوں نے ذمہ داری نہیں لیتے. وہ تو کہتے جی یہ اس طرح تھا، اس طرح تھا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، سو وضاحت. تو آپ تو آگے بڑھ کے ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر رہے ہیں اور خود جو ہے یہ سارے الزامات جو ہیں وہ خود اس کو کنفیس کر رہے ہیں. یہ کنفیشن ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں آگے بہرحال اتنی دوستی کے باوجود، امریکہ انڈین ریلیشنز کے باوجود امریکنز کے اوپر یہ پریشر بھی ہے اور خود بھی ان کی پالیسی کے تحت وہ انہیں کہتے ہیں کہ جناب یہ کینیڈا والے جو صورت حال آپ اس میں بیک آؤٹ کریں. بڑا سخت دیا ابھی تک جاری ہے جی. وہ سلسلہ پرسوں اس سے ایک دن پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا اس پہ ایکٹ کریں، آپ اس کی انویسٹیگیٹ کروائیں نہیں، ہمیں بتائیں کر کے، آپ ہمیں ذمہ داروں کا تعین کر کے بتائیں. کینیڈا کے ساتھ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ہے اس میں بھی شامل ہوں اور ہمیں تاکہ ایک ذمہ داروں کا تعین، اس پر آپ یہ ڈینگے مارتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ نے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ابھی وہ چائنا کو ڈینگے مار کے دکھائیں نا پھر پتہ چلے. بہت شکریہ دلاور چودھری صاحب. ناظرین، یہ جو اب کا موضوع ہے بس یہی بات ہے کہ اگر آپ وہاں کہتے ہیں کہ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا
تو آرٹیکل 370 ختم کرنے سے بھی کشمیر کا معاملہ ختم نہیں ہوگا. یہ آپ کے لیے ڈراؤنا خواب رہے گا. اس مسئلے کا حل جو ہے وہ لازمی تلاش کرنا ہوگا اور اس کی ذمہ داری انڈیا پر ہے. اور ساتھ ہی ایک اور سبق، انڈیا اور چائنا کا بہت اس معاملے پر بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ان کے معاشی تعلقات جاری ہیں. ان تمام باتوں پر ہمیں بھی غور رکھنا ہے اور ہم نے سیکھنا ہے. آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.